پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو درسی کتاب پیج نمبر 129 پر سے پڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور پیج نمبر 129 پر سے دیکھیں۔ اس سے قبل جو ویڈیو بھیجی ہے میں نے آپ کو، وہ تھی میر تقی میر کی غزلیات، ان کی تشریح اور ایکسرسائز وغیرہ۔ تو آج خواجہ حیدر علی آتش کی حیات اور ادبی خدمات پر ایک مختصر نوٹ ہے، اور اس کے بعد ان کی ایک غزل ہے۔ اس غزل کے اشعار کا ترجمہ اور تشریح ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس ایکسرسائز میں جو کچھ سوالات وغیرہ پائے گئے ہیں تو ان کو بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، محنت کریں، غور سے سنیں اور اپنے اس وقت کو قیمتی سمجھیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ آتش کا اصل وطن فیض آباد تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ ان کے مزاج میں ایک فقیرانہ انداز تھا جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگی ترشی کے ساتھ گزار دی اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا تھا، اور اپنے چھوٹے سے مکان میں ہی بیٹھے رہتے تھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا لگا رہتا تھا۔ آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ بلند آہنگ ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بھی بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں۔ ان کے یہاں دنیا کے بارے میں ایک قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے، یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے۔ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ آتش کے ساتھ ناسخ کا نام اکثر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے شاعر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں مشترکہ ہیں۔ آتش اور ناسخ نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا ہے۔ بعض حیثیتوں سے آتش کا مرتبہ ناسخ سے بلند ہے، خاص طور سے سادگی اور سلاست میں۔ دبستان میں لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیان اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے۔
ان کی پیشکش سادہ اور شگفتہ ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت کم ہے، جن میں نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم خاص طور سے مشہور ہیں۔ تو بچوں، یہ تھے خواجہ حیدر علی آتش۔ ان پر ہم نے ایک مختصر نوٹ پڑھ لیا ہے، تو یہاں پڑھتے ہوئے ہم ایک لفظ سے گزرے ہیں، وہ ہے مسحور۔ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے، یعنی اس پر مسحور یعنی اس پر ایسا اثر کرتا ہے جیسا کہ سحر کا اثر ہوتا ہے، اور سحر جادو کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا کلام بہت متاثر کرتا ہے۔ تو اب ہم صفحہ نمبر 130 پر سے ان کی غزل کو پڑھیں گے۔ آپ بچے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں اور اس پر دھیان دیں۔ غزل نمبر 1، اور یہ ایک ہی غزل ہے آتش کی جو آپ کے نصاب میں لگی ہوئی ہے۔ دھن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے، غم و غصہ رنج و اندوہ و حرماں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو بچوں، یہ تھی ان کی غزل۔ اب ہم ان اشعار کا ترجمہ و تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلا شعر جو ہے ان کا، جس کو مطلع کہا گیا، جس کو مطلع کہتے ہیں، تو دہن پر ہیں ان کے گواں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے۔ تو اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں دہن، گماں، کلام۔ تو دہن کہتے ہیں منہ کو، یعنی منہ سے جو بات کی گئی، تو بات تو منہ سے ہی کی جاتی ہے۔ تو دن پر ہیں ان کے گمان کیسے کیسے۔ تو گمان جو ہوتا ہے، گمان کے معنی ہے خیال، وہم۔ کلام کہتے ہیں بات چیت۔ تو بچوں، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات اپنے محبوب سے ہوئی،
धन पर हैं उनके गमा कैसे कैसे। मेरी मुलाकात उनसे हुई तो पता चला कि वो मेरे बारे में क्या गुमान रखते हैं, कैसे ख्यालात हैं उनके। उनको मुझ पर क्या वहम हो चुका है। आतिश फरमाते हैं कि जब मेरी मुलाकात अपने महबूब से हुई तो बातचीत के दौरान पता चला कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे। तो बातचीत के दौरान पता चला कि उनको मेरे मतल्लक कुछ गलतफहमी हो चुकी है, मेरे मतल्लक उनका गुमान ठीक नहीं है। वो मुझसे नाराज़ हैं, उनको मुझसे गिला शिकवा है। उनके मुंह से कुछ ऐसा सुना कि मैं हैरान व परेशान हूँ कि मैं अपने महबूब के बारे में ऐसा कुछ सोच सकूं। धन पर हैं उनके गमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो बच्चों ये तशरीह हो गई पहले शेर की। तो शेर अगला शेर जो है इसका, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गुल फूल को कहते हैं और खिलाना यानी फूल का खिलना, लेकिन ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। गुल खिलाना यानी कोई हंगामा खड़ा करना, फितना और फसाद करना। तो रंग बदलना, हालत बदलना, ज़मीन धरती को कहते हैं और चमन बाग को कहते हैं। बाग जिसमें फूल सब्ज़ा वगैरह हो बाग में। तो ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आतिश फरमाते हैं कि इस दुनिया के रंग व रूप में आए दिन तरह तरह के फितना व फसाद होते हैं। यानी इस दुनिया पर ज़मीन चमन यानी ये जो दुनिया का बाग है जिसमें लोग बसते हैं, इसको ज़मीन चमन कहा गया है। रौनक लोगों से है। आम जो मखलूक इस दुनिया पर बसती है, इसी से इस दुनिया पर रौनक और गहमा गहमी और खूबसूरती है, इन्हीं लोगों से। तो ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, कि इस दुनिया के रंग रूप में आए दिन तरह तरह के फितना व फसाद होते हैं। इसमें शक नहीं कि ये दुनिया बहुत कीमती है और इसकी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं और इंसान फितरतन लालची है। वो इस दुनिया की एक एक चीज़ पर मर मिटने को तैयार है, इसीलिए हंगामे हो रहे हैं। तो जब इंसान इस धरती पर बदअमालियाँ करता है तो आसमान से रहमत का नज़ूल नहीं होता। जब इंसान बुरे काम करता है तो उस पर आसमान नाराज़ होता है। आसमान से रहमत का नज़ूल नहीं होता, बल्कि सख्त नाराज़गी का इजहार होता है। और उस वक़्त आसमान अपना रंग तब्दील कर लेता है और आसमानों से सज़ाओं का नज़ूल होने लगता है।
وہ آندھی کی شکل و صورت میں، وہ بے انتہا بارش کی صورت میں، اور وہ خشک سالی کی صورت میں۔ یہ آسمان بھی اپنے رنگ تبدیل کر لیتا ہے، لیکن جب زمین پر بدعمالیاں ہوتی ہیں تب ایک قوم گزری ہے تو اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو جب انسان دھرتی پر بدعمالیاں کرتا ہے تو آسمان سے رحمت کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ سخت ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اور آسمانوں سے سزاؤں کا نزول ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس غزل کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو بچوں، اس شعر کے مشکل الفاظ کو دیکھ لو تو گور کے معنی ہوتی ہیں قبر، تو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا سکندر، تو یونان کے بادشاہ کا نام جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا، سکندر اعظم اس کو کہا گیا۔ اور پھر لفظ استعمال ہوا ہے قبر دارا، قبر کے معنی وہی گور یا قبر۔ تو دارا جو ہے یہ ایران کا مشہور شہنشاہ تھا، بہت مشہور تھا، بہت نام تھا، لیکن آج ہمارے درمیان وہ نہیں ہے۔ تو نامی کہتے ہیں مشہور و معروف، اور مٹ جانا، ختم ہو جانا، صاف ہو جانا، تو یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ یہاں کی ہر چیز کو زوال آئے گا۔ مثلا یونان کا بادشاہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کیا تھا، اور دارا جو ایران کا مشہور شہنشاہ تھا جس کی بہت وسیع سلطنت تھی، آج ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں۔ اس لیے یہ دنیا ایک دھوکہ اور سراب ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اس دنیا پر صرف اچھے اعمال کی کمائی کرنی ہے جو آخرت میں کام آئیں گے، اور وہی اچھے اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ لہذا ان مشہور و معروف لوگوں کے کام کیے ہوئے نشانات سب ختم ہو چکے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پوری کی پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ دنیا اور اس پر کی ہر چیز فانی ہے۔ یہ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تارے ستارے چاند سورج سب گر کر زمین پر آئیں گے، اور زمین بھی اس پر ایک اتنا زبردست زلزلہ آئے گا، یہ اس کے پہاڑ اڑ جائیں گے اور زمین ہموار ہو جائے گی۔ تو وہ قیامت برپا ہوگی اس دن۔ تو اس لیے یہاں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے،
باقی ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو بچوں اب ہم اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے: دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ اب اس کے مشکل الفاظ تو دل جسم کے اندرونی حصے کا نام جو ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جو اچھے برے کی پہچان کرتا ہے، اور دل کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے، جیسے چراغ ہمیشہ ہی روشن رہتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے، چراغ کی روشنی جو ہے اندھیرے کو ختم کرتی ہے، اسی طرح سے اگر دل صاف ہے کہ اس کی روشنی سے بھی لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں۔ تو دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، جسم کے ایک حصہ کا نام جس میں روشنی ہوتی ہے۔ تو آنکھ میں بھی روشنی ہوتی ہے، دیکھنے کا کام کرتی ہے۔ اہل عالم دنیا والے، عالم دنیا کو کہا گیا، اہل ہوتا ہے صاحب، کہ اے صاحب دنیا، اے اہل عالم، اہل اللہ، اللہ والے، اہل علم، علم والے۔ تو عالم بھی ہوتا ہے، یہ اس کے معنی علم کے بھی ہیں، جو علماء لوگ ہوتے ہیں عالم۔ تو یہ اہل عالم ہے، یعنی دنیا والے۔ تو اس شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ تو مکان بھی ہوتا ہے گھر، عمارت، رکنے یا ٹھہرنے کی جگہ۔ تو آتش فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے لیے مکانوں اور گھروں کی کمی نہیں ہے۔ تجھے جس آنکھ نے بھی دیکھا اور جس روشن دل والے نے دیکھا، وہ تجھ پر فریفتہ ہو گیا، یعنی تجھ پر عاشق ہو گیا۔ لہذا اے محبوب، تجھ پر دنیا والے فدا ہیں، اور تو ان کے دلوں میں بس رہا ہے، یعنی ان کے دلوں میں تیرا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، جو لوگ دل میں محبوب کو بسا لیں، جس آنکھ نے محبوب کو دیکھا، اہل عالم دنیا میں، دنیا والوں میں جن لوگوں نے محبوب کو دیکھا، اپنے دل میں ان کی شکل و صورت کو بٹھایا، تو اب جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بس رہا ہے، اور اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ، اس کا مکان جو ہے وہ لوگوں کے دل ہے۔ تو دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے، کہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے، اللہ کی ایسی مخلوق، صالحہ اور نیک مخلوق، خوبصورت مخلوق، جو لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اور ان کا مکان لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ اور
کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے لوگ نیک دعائیں کرتے ہیں، تو آتش فرماتے ہیں کہ اے محبوب تیرے لیے مکانوں اور گھروں کی کمی نہیں ہے، تجھے جس آنکھ نے بھی دیکھا اور جس روشن دل والے نے دیکھا وہ تجھ پر فریفتہ ہو گیا، لہذا اے محبوب تجھ پر دنیا والے فدا ہیں اور تو ان کے دلوں میں بس رہا ہے، یعنی ان کے دلوں میں تیرا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ تو بچوں اب ہم غزل کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، غم و غصہ رنج و اندو و حرماں ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم و غصہ رنج و اندو و حرماں، رنج و اندو و حرماں ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں شعر میں استعمال ہوئے ہیں، تو غم دکھ کو کہتے ہیں، تو غصہ یہ ناراضگی کی نشانی ہے، انسان کے اس قدر جذبات بنتے ہیں جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے نمایاں اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ تو رنج کے معنی دکھ درد ہے، اندوہ کے معنی غم اداسی، تو حرماں کے معنی ہے مایوسی، حرماں مایوسی۔ تو یہ اس شعر کے مشکل الفاظ تھے، اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آتش فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ دکھ، درد، تکلیف، پریشانی اور مایوسی سے دو چار رہا ہوں۔ مجھے اس دنیا میں آرام و راحت اور کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، لہذا میرے مہربان یعنی دوست یہی ہیں، یہی دکھ درد تکلیف پریشانی اور مایوسی ہیں، یہ میرے دوست ہیں جو ہمیشہ میرے آگے پیچھے میرے ساتھ رہتے ہیں، یہی ہیں جن سے مجھ کو ساری زندگی واسطہ رہا۔ میری زندگی میٹھے گھونٹ نہیں بلکہ کڑوے گھونٹ کی مانند ہے، یعنی میں نے اپنی زندگی میں کبھی آرام، چین، سکون نہیں ملا، مجھ کو نہیں نصیب ہوا، تو لہذا میرے مہربان جو ہیں، میرے دوست جو ہیں، وہ غم و غصہ ہے، رنج و اندو و حرماں ہے، تو یہی میرے مہربان ہیں، اور یہ میرے مہربان جو ہیں یہ کیسے کیسے۔ تو بچوں یہ غزل کا آخری شعر تھا، تو اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اب ہم اس غزل پر جو اکثر سائز آپ کی کتاب پر دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اندو، رنج، دکھ، تکلیف، مشکل الفاظ، حرماں، بد نصیبی، حرماں، بد نصیبی، مایوسی، اہل عالم دنیا کے لوگ، اہل عالم دنیا کے لوگ، دیدہ آنکھ، گور قبر۔ تو ان مشکل الفاظ کو آپ بار بار پڑھو اور اپنی نوٹ بک پوری لکھو، اور ان مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرو، ان کے جملے بھی بناؤ۔ تو آگے توضیحات ہے، یعنی کچھ وضاحت کی گئی ہے اس غزل میں کیسے کیسے کی ردیف ہے، کیسے کیسے اس میں غزل کا پہلا شعر مطلع ہے، دھن پر ہیں ان کے گواں، کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیاں، کیسے کیسے
تو اس میں کیسے کیسے ردیف، گماں اور درمیان قافیہ ہے۔ ہر شعر میں اس کا مطلب الگ الگ ہے، یہ مسلسل نہیں ہے بلکہ ہر شعر کا مطلب کچھ اپنا ہی ہے۔ اس میں ہر شعر میں اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ اس کے دوسرے شعر میں گل کھلانا بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں فساد کھڑا کرنا، کوئی عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا۔ تو اسی شعر کے دوسرے مصرے میں رنگ بدلنا سے مراد انقلاب یا تغیر اور رونما ہونا ہے۔ تو اس دنیا پر انقلاب بھی آتے ہیں، تغیر بھی ہوتا ہے، عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، فتنہ و فساد بھی برپا ہوتا ہے، بڑے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں۔ تو یہ غزل کے دوسرا اشعار جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے یہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب ہے بچوں اس غزل کے کچھ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجیے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے، یعنی انسان یہاں پر قائم دائم نہیں ہے، اس کو یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ تو یہ جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے تو یہ اس کا تیسرا شعر جو ہے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو بچوں یہ شعر یاد کر لو، یہ پہلے سوال کا جواب ہے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، کہ وہ جو بڑے بڑے شہنشاہ جو تھے، وہ جو ایسے مشہور و معروف لوگ جو تھے جنہوں نے یہ ارادے کیے تھے کہ ہم پوری دنیا کی شہنشاہی کریں گے، پوری دنیا کو اپنے قبضہ میں کریں گے، تو آج وہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کے کام کیے ہوئے نشانات کی بنی ہوئی قلعے، ان کی بنی ہوئی عمارتیں، وہ سب آج ہمارے درمیان کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، تو کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے مشہور و معروف لوگ آئے، بڑے بڑے نام والے لوگ آئے، تو آج وہ بھی ہمارے درمیان نہ ہی ان کی کوئی نشانی باقی ہے اور نہ ہی ان کا کو کیا ہوا جو ہے کارنامہ آج تک جو ہے وہ باقی ہے، بلکہ یہ دنیا جب سے آباد ہے تب سے لوگ آ رہے ہیں اور واپس جا رہے۔ تو اگلا سوال ہے بچوں، شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ تو شاعر نے غم و غصہ اور رنج و اندوہ کو اس لیے اپنے مہربانوں میں شمار کیا ہے کہ یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، خوشی زندگی میں کبھی کبھار اور رنج و غم ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کو بے چینی، بے سکونی، رنج، تکلیف، پریشانی، یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ گھیر کے رکھتی ہیں، ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور خوشی کے لمحات جو ہیں یہ کبھی کبھار ہی انسان کو میسر آتی ہیں۔ تو بچوں اگلا سوال ہے، آتش کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو یہ نوٹ جو ہے ہم ابھی اسی کتاب پر سے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے، اس شعر کی تشریح کریں، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ تشریح جو ہے بچوں اس شعر کی ہم کر چکے ہیں اسی سبق میں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے یہ اسی پر ختم ہو رہا ہے۔ اب جو ہے ہم اس کے بعد آگے پڑھیں گے تو وہ ہوگا اگلی نیکسٹ ویڈیو جو آپ کے لیے بنے گی
وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. ان کی زندگی اور ان کی ادبی خدمات، اور اس کے بعد ان کی جو غزلیں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، ان کا ترجمہ بھی کریں گے اور ان کی تشریح بھی کریں گے. تو اسی کے ساتھ آپ بچوں اپنے سبق کو غور سے سنو، اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، اور اپنی نوٹ بکس پر بھی اس کو لکھو اور تیار کرو، اور اپنے قیمتی وقت کو جو ہے اچھی طرح سے استعمال کرو. اسی کے ساتھ السلام علیکم.